Hi everyone, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. Today I'm going to talk about a very important, a very famous, a prominent Pakistani Marxist sociologist who stands tall for his impactful critique of the post-colonial structures. Like through his re-owned writing, he sheds light on the obstacles preventing economic and political progress in Pakistan, Bangladesh and other former colonies. उनका एक बहुत मेजर काम था his influential work that was the states in the post-colonial societies that dissect the very roots of these struggles, that offers an alternative lens for understanding these complex contexts. So Hamza Alawi, he was born from 1921 to 2003. He was a Pakistani Marxist academic activist. He's renowned for his groundbreaking work in the post-colonial states. He specifically focused on the concept of an overdeveloped states, and his work still remains highly influential in the field of post-colonial studies, in the field of development theory, in the field of critical state theory. Talking about his early life and education, so he was born in 1921 in Karachi. At that time it was British India, now it's currently Pakistan. He belonged to a very well-to-do business family. He obtained an economics degree from Pune University. Present day जो Pune है, like before, that was the time when that was a pre-partition India. He returned to Pakistan after independence and he initially worked for the State Bank of Pakistan. Talking about his academic career and major work, so he began his academic career in 1966 at the Institute of Development Studies, that is known as IDS, at Sussex University in the UK, and he published his seminal work, The State in the Post-Colonial Societies, Pakistan and Bangladesh, in 1972, which basically challenged traditional Marxist theory, and he introduced the concept of an overdeveloped state. He also conducted extensive research. He wrote various topics that is related to class analysis, post-colonial development, the peasantry. He wrote about political Islam. So he also held academic positions at various universities in the UK and Pakistan throughout his career. So like he was a very well known, he was renowned, very influential. He had a very influential personality. Talking about political activism, Alawi was a dedicated anti-racist socialist, co-founding the campaign against racial discrimination in Britain during the 1960s, and he was also actively engaged in the political debates that was mostly focused on Islam, secularism and also development in Pakistan and beyond. So like his major works were in the field of post-colonialism, post-colonial studies, class analysis, gender studies, and he was a very famous and a well-renowned critic. Focusing on essay content of Hamza Alawi, so he explains in his influential essay, the complex structures and the role of post-colonial states, and that is particularly in South Asia, because those were the countries that got independence, and that was the time period when the colonialism got ended, and he highlighted the role of post-colonial societies with reference to the role of and influence of colonial bureaucracy and military force. तो उसने फिर बाद में कॉन्सेप्ट दिया था अपनी ही ऐसे में, an overdeveloped state. A detailed examination of Hamza's Alawi essay also tries to explain that the traditional Marxist theory of state formation, they fail to capture the specificities of the post-colonial societies. क्योंकि जो ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट थ्योरीज़ हैं जो कि बताती हैं कि किस तरह जो है कैपिटलिज्म जो है वो प्रिवेल करती है, तो इसी तरह जो है हमज़ा अलावी ने ही ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है वो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ एंड स्टेट्स पर अप्लाई नहीं होती, बिकॉज इट हैव behind certain reasons, और reasons ये हैं कि they are still captured by the colonial states. The concept of an overdeveloped state in the writings of Hamza Alawi in his influential work states in the post-colonial societies. तो अगर हम सोचें कि instead of a weak state जो कि एक इमर्ज हो रहा है, colonial rule end हुआ है, एक weak state बना है, तो अलावी ने एक concept दिया है an overdeveloped state.
یا مطلب یہ اسٹیٹ جو ہے وہ انہیریٹڈ ہوا ہے فرام دا کولونیل اپیریٹس. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے, اس کے کی فیچرز کیا ہیں کہ ایک پاورفل بیوروکریٹک ملٹری کمپلیکس کا جو اسٹرکچر ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے, جس کے اندر کولونیل ایڈمنسٹریشنز جو ہیں دے بیسیکلی ریلائڈ ہیویلی آن بیوروکریٹک ایلیٹس اینڈ دا ملٹری ٹو کنٹرول کولونائزڈ پاپولیشنز. تو یہ جو اسٹرکچر ہے یہ ریمینڈ مینلی لارجلی انٹیکٹ آفٹر انڈیپینڈنس, جو کہ پھر سگنیفیکنٹ پاور اینڈ آٹونومی کو انڈیپینڈنس کے بعد بھی پریویل کر رہا تھا. تو لمیٹڈ بورژوا انڈیجنس بورژوا کا جو ایک فیچر ہمارے پاس اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ میں آتا ہے کہ جو نیٹو انڈیجنس بورژوا مطلب نیٹو جو ایلیٹ کلاس ہے. تو کولونیل اکانومیز جو ہیں جو کہ ڈیولپ ہوئی ہیں آفٹر اسٹرانگ لوکل کیپٹلسٹ کلاس, تو یہ جو دس کریٹڈ اے ویکیوم فلڈ بائی دا بیوروکریٹک کلاس, جو کہ اس نے پھر اکنامک فنکشنز کو لے لیا الانگ سائڈ ود دا ایڈمنسٹریٹیو رولز. اور جو انڈیجنس بورژوا ہے یا نیٹو بورژوا کلاس ہے وہ اب اکنامک کو بھی دیکھ رہی ہے سائڈ بائی سائڈ, ایڈمنسٹریٹیو رولز کو بھی اس نے لیا ہوا ہے. تو انٹرنل ڈپینڈنس میں کیا ہو گیا کہ موسٹلی جو کولونیل اسٹیٹ پوسٹ کولونیل اسٹیٹس ہیں دے مینٹینڈ اکنامک اور پولیٹیکل ٹائز ود دا فارمر کالونائزرس. ٹھیک ہے, تو لائک فردر جو ہے سوورینٹی لمٹ ہو گئی ہے شیپنگ دیئر اسٹیٹ اسٹرکچرز. تو مطلب اوور ڈیولپڈ کا کانسیپٹ میں آپ کو اگر بالکل ایک کورس سمجھا دوں تو وہ یہ ہے کہ علاوی نے کہا ہے کہ پوسٹ کولونیل اسٹیٹس جو ہیں ان کا اسٹرکچر جو ہے وہ ایک اوور ڈیولپڈ اسٹرکچر ہے. ٹھیک ہے, جس کے اندر ملٹری اولیگارکی اور بیوروکریٹک ایلیٹ جو ہے دے آر رولنگ دا اکنامک ایز ویل ایز ایڈمنسٹریٹیو اسفیئر, دے آر ٹیکنگ دا رولز ان دیئر ہینڈ. تو اسی لیے جو ہے یہ پوسٹ کولونیل اسٹیٹس میں پوسٹ کولونیل سوسائٹیز میں اسٹیٹس جو ہے وہ گروتھ ان کی نہیں ہوتی بیکاز آف دا اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ structure. A deep dive into Alawi's the state in the post-colonial society. So part 1 describes the problem. Problem کیا ہو گئی کہ علاوی نے ایک پیراڈاکس بتایا آف دا پوسٹ کولونیل اسٹیٹس. ایک سائڈ پہ دے آر گیننگ پولیٹیکل انڈیپینڈنس, دے آر گیٹنگ دیئر سوورینٹی, دے آر گیٹنگ دیئر ٹیریٹوریل انڈیپینڈنس, بٹ دے آر اسٹل امبیڈیڈ ان دا گلوبل کیپٹلسٹ سسٹم. ٹھیک ہے, جو کہ اسٹل دے آر انفلوئنسڈ بائی دا فارمر کولونیل پاورز. تو یہ جو ہے نا ایک پیراڈاکس بتایا جس کے اندر فردر چیلنجز اور کانٹرڈکشنز ہیں. اور اس نے جو بتایا ہے کہ اسٹیٹس کی جو فارمیشن ہوئی ہے تو وہی کولونیل لیگیسیز چل رہی ہیں جو کولونیل اسٹیٹس کے کولونیل پاورز کے ڈومیننٹ پاورز کے ساتھ پاس جو ایک اسٹرکچر تھا وہی جو ہے لے کر چل رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے ایک اسٹیٹ کا اسٹرکچر اوور برڈنڈ ہو گیا ہے, اوور ڈیولپڈ ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے اسٹیٹ جو ہے وہ گروتھ نہیں کر پا رہا. So this was the problem that was highlighted by Hamza Alawi in his influential work, The State in the Post-Colonial Societies, particularly giving the insights about the state of Pakistan and Bangladesh. Part 2 describes the colonial state and its legacy. تو colonial state جو تھا یہ جو سارے چھوٹے چھوٹے پوسٹ کولونیل اسٹیٹ کے بعد جو جن اسٹیٹس نے فریڈم حاصل کی تھی, انڈیپینڈنس حاصل کی تھی, تو جو کولونیل اسٹیٹ کا جو اسٹرکچر تھا مطلب وہ لوگ کس طرح انہوں نے ایک اسٹیٹ کو چلا رہے تھے کہ ایک پاورفل بیوروکریٹک ایپریٹس تھا اور ملٹری تھی جو کہ کنٹرول کر رہی تھی کولونائزڈ پاپولیشن کو. تو وہی اسٹرکچر جو لیگیسی ہے وہی ڈائریکٹ ٹرانسفر ہو گئی ہے پوسٹ کولونیل اسٹیٹس میں, اور وہی اسٹرکچر جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں. یہی مشینری جو ہے دیٹ ریمینڈ لارجلی انٹیکٹ آفٹر انڈیپینڈنس, جو کہ انٹرنل ڈائنامکس کو شیپ کیا تھا. اسی طرح حمزہ علاوی جو ہے اپنے اس ایسے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح جو ہے ایک ایبسنس ہے ایک کلاس کی جو کہ ہے اسٹرانگ انڈیجنس بورژوا, مطلب نیٹو کلاس جو ہے ایلیٹ, اس کی ایبسنس ہے ابھی اس پوسٹ کولونیل اسٹیٹس کے اندر. تو جو بیوروکریٹک کلاس ہے نا, جو کہ مطلب اس کو اس نے ڈیفائن کیا ہے سیلریٹ کے نام سے, تو وہ جو ہے نا اس نے یہ رول اور یہ پوزیشن انہیریٹ کر لی ہے پوسٹ کولونیل اسٹیٹ کے اندر. تو اس وجہ سے جو ہے ڈسٹنکٹ کلاس اسٹرکچرز اور پاور کی جو سیکشنز ہیں وہ بن گئے ہیں, اور کس طرح جو ہے بیوروکریٹک ایز ویل ایز ملٹری نے کنٹرول حاصل کر لیا ان دا پوسٹ کولونیل اسٹیٹس, اینڈ دیٹ واز دا اسٹرکچر دیٹ واز ٹیکن بائی دا کولونیل اسٹیٹ. سو اٹس لیگیسی ہیز بین کنٹینیوڈ ٹل ڈیٹ, مطلب آج تک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے, and other regions of the South Asian nations as well.
تو یہ اسٹرکچر جو ہے حمزہ علاوی نے اس لیے بتایا بیکاز ہی گیو critique of the complex dynamics that was happening in the post-colonial societies. اور ویسے بھی بتایا ہے کہ کس طرح جو ہے ملٹری کا ہولڈ ہوتا ہے ایک کنٹری پہ جس کے اندر ویک کلاس ہوتی ہے، اور ملٹری اور بیوروکریٹک اولیگارکی کس طرح پریویل کرتی ہے ان اسٹیٹس کے اندر. پارٹ 3 آف دا ایسے ٹاکس اباؤٹ دا سیلریٹ اینڈ دا اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ. سو علاوی جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ سیلریٹ کلاس میں کون کون سی سیکشنز ہیں. تو ایک ہے بیوروکریٹس کا، ایک ملٹری آفیسرس کا، پروفیشنلس کا ہے، مینیجرس کا ہے، امپلائڈ بائی دا اسٹیٹ. تو انہوں نے کروشل پوزیشنز حاصل کی، یا دے ہیو اٹینڈ اینڈ آکیوپائڈ کروشل پوزیشنز ود ان دا اوور ڈیولپڈ اسٹیٹس. ٹھیک ہے، جو کہ کنسیڈریبلی زیادہ پاور اور ریسورسز کیپچر کر رہے ہیں. تو حمزہ علاوی نے فردر یہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح سیلریٹ کلاس جو ہے اپنے انٹرسٹ اور موٹیویشنز کو پرسو کرتی ہے. انہوں نے کس طرح پرائیورٹائز کیا ہوا ہے اپنی اون پریویلیجز کو، اور کس طرح اسٹیٹ اپیریٹس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اینڈ ہاؤ دے آر انفلوئنسنگ دا اسٹرکچر آف دا اسٹیٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ دس کین لیڈ ٹو دا رینٹ سیکنگ، مطلب کس طرح کہ ایکسٹریکٹنگ ویلتھ تھرو اسٹیٹ انٹرونشنز، مونوپلیز کے تھرو جو ہے منی کو ایکسٹریکٹ کیا جائے رادر دین پروڈکٹیو انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے، تو مطلب اس کو پرائیورٹائز کیا ہوا ہے اپنی پریویلیجز کو، اپنی اون سیلف انٹرسٹ کو اور موٹیویشنز کو. پھر کلاس کولیبوریشن کے بتائے کہ مطلب دس whole scenario can lead to a class collaboration, تو aligning with local elites to consolidate their power and secure economic benefits. تو مطلب جو بڑے بڑے لوکل ایلیٹس نہیں ہوتے مگر مچ ٹائپ اس طرح، مطلب مطلب وہ بزنس ٹائکون سے بہت زیادہ پیسہ جن کے پاس ہوتا ہے، تو وہ ان کے ساتھ کولیبوریٹ کرتے ہیں اور اپنے اکنامک بینیفٹس کو سیکیور کرتے ہیں. تو دس کین آلسو لیڈ ٹو این اتھارٹیرینزم، جو کہ ہے کرٹیلڈ پولیٹیکل پارٹیسپیشن اینڈ سپریسنگ ڈسینٹ ٹو مینٹین اسٹیبلٹی اینڈ ڈومیننس. تو ظاہری بات ہے اتھارٹیرین کیا ہوتا ہے، مطلب کمپلیٹ رول آف دا اسٹیٹ یا پرٹیکولر کلاس. ٹھیک ہے، تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن جو ہے وہ کرٹیل ہو جاتی ہے، اور جتنے بھی ڈسینٹنگ اوپینینز ہوتے ہیں یا اپوزنگ اوپینینز ہوتے ہیں ان کو سپریس کیا جاتا ہے ٹو مینٹین اسٹیبلٹی اینڈ ڈومیننس. تو پوسٹ کولونیل سوسائٹیز میں اگر اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ اسٹرکچر ہے جیسے کہ پاکستان میں اور ادر ساؤتھ ایشین نیشنز میں، تو اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ اسٹرکچر نے اس طرح کی پوزیشن حاصل کی ہے دیٹ دس کین لیڈ ٹو اے رینٹ سیکنگ، کلاس کولیبوریشن اینڈ اتھارٹیرینزم، ایونچولی curtailing the growth of a country. Part 4 talks about state and class in Pakistan and Bangladesh. So اس سیکشن میں he talks particularly about Pakistan and Bangladesh. تو علاوی جو ہے he basically examines کہ برٹش راج کا جو بیوروکریٹک اور ملٹری اپریٹس تھا نا، وہ کس طرح انڈیپینڈنس کے بعد بھی پاکستان اور بنگلہ دیش میں پرسسٹ کر رہا ہے. Still it is working as it was working in the colonial rule. تو جو forming the core of the overdeveloped state. In this section of his essay, he also talks about the salariate grip on the power. تو علاوی جو ہے he delves into the salariate's role in both countries. He focuses کہ کس طرح how they leverage their control over the state apparatus اور اپنے interests اور power کو consolidate کرتے ہیں, how they pursue and advance their self-interests. Then he talks about state intervention and also the perpetuating inequalities. So he says that کہ overdeveloped states جو ہیں اس کی intervention in the key sectors جیسے کہ land tenure systems, اس نے کس طرح it has impacted the social and economic inequalities, it has promoted the social and economic inequalities. تو جب ملٹری اور بیوروکریٹک اولیگارکی ہوگی، ایک اوور ڈیولپ اسٹیٹ اسٹرکچر ہوگا جو کہ اپنے اون انٹرسٹ کو پروموٹ کر رہا ہے، دے آر ورکنگ ٹو کنسالیڈیٹ دیئر پاور، دے آر ورکنگ ان مینٹیننگ کنٹرول، جو کہ پھر اٹ از ہنڈرنگ دا جینوئن ڈیولپمنٹ ایفرٹس. تو اس میں ایسے اسٹیٹس میں جو ہے ان دی پوسٹ کولونیل سوسائٹیز، اس طرح کے اسٹیٹس میں اٹ از ہیونگ لمیٹڈ ڈیولپمنٹ اور پولیٹیکل کنٹرول زیادہ ہوتا ہے. اور کی اسٹڈیز جو علامی نے یوز کی ہیں اس سیکشن میں، ہی پرٹیکولرلی ٹاکس اباؤٹ پاکستان اینڈ بنگلہ دیش اینڈ اٹ سروز ایز اے پاورفل کیس اسٹڈیز. ٹھیک ہے، اور وہ اپنے پرسپیکٹیوز جو ہے ادھر شو کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں کہ کس طرح امپیکٹ ہوتا ہے ایک اسٹیٹ پہ اگر اوور ڈیولپ اسٹیٹ اسٹرکچر ہو یا سیلریٹ کا گرپ ہو آن دا اسٹیٹ.
Part 5 explains the state and the development. So Alawi he discusses how highly developed government can contribute to a progress by gathering resources and guiding economic actions. लेकिन there are certain drawbacks and possible dangers. तो ड्रॉबैक्स क्या हो गए कि एक तो स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन नेचर ऑफ सच गवर्नमेंट, जो कि इट कैन सप्रेस द पब्लिक इन्वॉल्वमेंट एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस. फिर सेकेंडली ही टॉक्स अबाउट कि किस तरह कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है वो वाइट कॉलर वर्क फोर्स में होते हैं. ना वाइट कॉलर, पर्टिकुलरली दिस वर्ड रेफर्स टू द पीपल who are part of the bureaucratic system. So mostly like bureaucrats जो होते हैं, they are known as white collar workforce. तो वो अगर प्रायोरिटाइज़ कर लें अपने immediate profits को, रेंट सीकिंग रेंट्स को, तो ये जो है ना इट कैन हैव अ लास्टिंग इकनॉमिक एंड इस तरह की जो है इनइक्वालिटीज़ हो सकती हैं. फिर वो ये भी बताते हैं कि एक स्टेट तब तक डेवलपमेंट नहीं कर सकता जबकि एक इट इज़ रिलाइंग ऑन द आउटसाइड एड, मतलब बाहर से कोई फॉरेन एड आ रही है, maintaining still they are having that legacy of the colonial connections. तो मतलब अगर न्यू colonialism अगर अभी भी exist कर रही है तो it leads to the restriction of independence, it restricts sincere attempts at development. तो development नहीं होती अगर colonialism के जो roots हैं, legacy है, it is still existing. Pakistan and Bangladesh case studies in Alawi's the state in the post-colonial society. So taking the example and case study of Pakistan, तो मैं आपको sum up करके बता देती हूँ. So consider this slide as a conclusion and a discussion slide. तो कॉलोनियल लेगेसी के बारे में वो कहते हैं वही बातें हैं कि स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है ब्रिटिश राज का इन द पोस्ट कॉलोनियल स्टेट एंड विद पर्टिकुलर रेफरेंस पाकिस्तानी स्टेट. तो पावरफुल मिलिट्री अपरेटस एग्जिस्ट कर रहा है, सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी है, और दे आर स्टिल रिलाइंग ऑन द लैंड ओनिंग एलिट्स. And even this structure is going on and it is continued for so many years till date, even after independence, and it has shaped a permanent overdeveloped nature of the Pakistani state. तो अब जो overdeveloped state structure है पाकिस्तान का वो permanent बन चुका है. वे सैलरीट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि मिलिट्री और ब्यूरोक्रेटिक क्लासेस हैं जो कि दे हैव सॉलिडिफाइड देयर पोजीशंस इन द न्यू स्टेट. ठीक है, तो वेदर इफ़ इट्स इकोनॉमिक, वेदर इफ़ इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव, एवरी स्फेयर लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डिसीजंस. तो ये ग्रुप्स जो हैं दे ऑफन कोलैबोरेट विद लैंड ओनिंग एलिट्स टू एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज एंड मेंटेन देयर प्रिविलेजेस. तो इवेंचुअली इनइक्वालिटीज़ होंगी और जेन्युइन डेवलपमेंट तो एक स्टेट में बिल्कुल हो ही नहीं सकती अगर ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं. इकनॉमिक पॉलिसीज़ को अलावी ने अपने ऐसे में कुछ इस तरह डिस्क्राइब किया है कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट्स एंड इस तरह की लैंड रिफॉर्म्स को वो कहते हैं कि वो क्रिटिसिज्म प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये मेजॉरिटी के नीड्स को निगलेक्ट कर देती है. और वो कहते हैं कि स्टेट जो है ना उसका फोकस जो है हमेशा शॉर्ट टर्म गेन्स पे होता है या रेंट सीकिंग उसका एम होता है. तो ये जो है ना लॉन्ग टर्म इकनॉमिक ग्रोथ और सोशल जस्टिस को स्टॉप कर देती है या इट हैम्पर्स द लॉन्ग टर्म इकनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस. पॉलिटिक्स के बारे में अलावी कहते हैं कि क्योंकि अब एक ओवर डेवलप परमानेंट स्टेट स्ट्रक्चर तो बन चुका है, तो जो प्रेजेंस ऑफ मिलिट्री और ब्यूरोक्रेटिक एलिट्स हैं इन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को या डिसेंटिंग ओपिनियंस जो होते हैं इन चीज़ों को लिमिट कर दिया है, सप्रेस कर दिया है अपनी प्रेजेंस से. और वो कहते हैं कि ये जो अथॉरिटेरियन टेंडेंसी है इसने पावर को बहुत ज़्यादा कर दिया है, बेइंतहा ज़्यादा कर दिया है सैलरीड क्लास के लिए. तो इवेंचुअली फिर पॉलिटिकल और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नहीं होती ऐसी स्टेट्स में. पाकिस्तान के साथ साइड बाय साइड एग्जांपल जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स की अलावी ने प्रेजेंट की थी दैट वाज द बांग्लादेश. तो वो कहते हैं बांग्लादेश जो है वो भी क्योंकि इट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ द एंडिंग ऑफ द कॉलोनियलिज्म, तो वो कहते हैं लेकिन इट इज़ हैविंग सर्टेन स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि वो कहते हैं मतलब सिमिलैरिटीज़ तो हैं कि कॉलोनियल लेगेसीज हुई थी, ओवर डेवलप स्टेट स्ट्रक्चर था, लेकिन अलावी ने कुछ यूनिक एस्पेक्ट्स पॉइंट आउट किया और उसने कहा कि बांग्लादेश में एक स्ट्रॉन्ग पेजेंट्री मूवमेंट है. ठीक है, लोग लार्जर पब्लिक सेक्टर है जिनके अंदर पोटेंशियल है एंड दे आर चैलेंजिंग द एलीट डोमिनेंस एंड दिस इज़ लीडिंग टू अ मोर इक्विटेबल डेवलपमेंट. तो इन केस ऑफ पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं था, जबकि बांग्लादेश में इट इज़ हैविंग सर्टेन स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस देन पाकिस्तान.
اور جو بنگالی نیشنلسٹ موومنٹ تھی تو علاوی کہتے ہیں کہ اٹ واز اے ریئیکشن اگینسٹ دا ڈومیننس آف پاکستانی اسٹیٹ اینڈ دا سیلریٹ اپریٹس. تو ایونچولی بنگلہ دیش میں کیا ہوا کہ ایک ڈیموکریٹک اور ایگالیٹیرین سوسائٹی بنی جو کہ فردر اٹ واز ہیونگ اے پوٹینشیل کلاس دیٹ واز ہیونگ کانٹرڈکشن ود ان دا موومنٹ اٹ سیلف. تو ایگالیٹیرین کیا ہوتا ہے؟ لائک اٹ از اے بلیف یا اٹ از بیسڈ آن دا پرنسپل دیٹ پیپل آر ایکول اینڈ دے ڈیزرو ایکول رائٹس اینڈ اپرچونیٹیز. تو بنگلہ دیش میں جو ہے ایک ڈیموکریٹک اور ایگالیٹیرین اپریٹس جو ہے وہ ایگزسٹ کرنے لگا تھا بیکاز دے ہیو چیلنجڈ دا ڈومیننٹ اینڈ سیلریٹ کلاس بٹ انفارچونیٹلی دیٹ از اسٹل ایگزسٹنگ ان پاکستان. علاوی آلسو ایکسپلینس دا اکنامک اسٹریٹجیز آف بنگلہ دیش. وہ کہتے ہیں بنگلہ دیش کا جو انیشیل فوکس تھا دیٹ واز آن لینڈ ریفارمز اینڈ ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ جس نے مور اٹ آفرڈ اے پرومسنگ پاتھ ٹورڈز ریڈیوسنگ ان ایکوالٹیز بٹ اسٹل کمپیئرڈ ٹو پاکستان's emphasis on centralized industrialization. Coming towards the conclusion part and the last slide, and that is about Hamza Alawi says that classical Marxist theory does not apply on the post-colonial states. The first point is overdeveloped state versus the base structure. اب classical Marxist theory جو ہے وہ کہتی ہے کہ جو base structure framework ہوتا ہے نا جس میں economic relationship. Coming towards the second point, and that explains about the weak bourgeois and the class dynamics. اب classical Marxist theory میں کیا ہوتا ہے کہ it talks about the class conflicts. ٹھیک ہے، اب dominant bourgeois ہوتی ہے مطلب مالدار کلاس، elite class, and the proletaire جو کہ working class ہوتی ہے، غریب کلاس ہوتی ہے، لیبر کلاس ہوتی ہے. تو ایونچولی پھر ایک ریولیوشن آ جاتا ہے اور کلاس کانفلکٹ ہوتی ہے. لیکن علاوی کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ نیومرس جتنی بھی پوسٹ کولونیل سوسائٹیز ہیں ان میں جو نیٹو بورژوا ہے نا وہ انڈر ڈیولپڈ ہیں. مطلب نیٹو بورژوا اب جو فار ایگزامپل پاکستان بن چکا تھا انڈیپینڈنس کے بعد تو اتنے مالدار جو تھے وہ نہیں تھے. ٹھیک ہے، نیٹو بورژوا جو تھی وہ انڈر ڈیولپڈ تھا. تو اس کی وجہ سے ایونچولی جو سیلریٹ کلاس تھی نا بیوروکریٹک کلاس اس نے رائز لیا. اٹ بیکیم اے ڈومیننٹ فورس. اس نے اٹ اسٹارٹیڈ کنٹرولنگ دا اسٹیٹ ریسورسز اینڈ اٹ آلسو اسٹارٹیڈ انفلوئنسنگ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز. تو مطلب پوسٹ کولونیل اسٹیٹس میں جو ہے ویک بورژوا تھی. ٹھیک ہے، کلاس ڈائنامکس کا رول پلے نہیں ہو رہا تھا. سو اٹ از ان کنٹراسٹ ٹو دا ویو پوائنٹس آف دا کلاسیکل مارکسسٹ تھیوری. Coming towards the third point, and that talks about external dependence and the colonial legacies. So classical Marxist theory جو ہے it concentrates on the internal class dynamics within individual nation states. ٹھیک ہے، لیکن علاوی کا جو stance تھا he says that most post-colonial states جو ہیں they maintain close ties with their former colonizers through economic and political connections. تو آپ اگر پاکستان کی اگزامپل لے لیں تو جو برٹن ہے، امریکہ ہے، یہ سب ہے، ان کے کتنے کلوز ٹائز ہیں آپس میں پاکستان کے ساتھ. پاکستان از موسٹلی ڈپینڈنٹ آن دا فارن ایڈ. تو دیز ایکسٹرنل ڈپینڈنسیز دے شیپ دیئر انٹرنل اسٹرکچرز اینڈ ڈیولپمنٹ پاتھس. سو دس واز آل اباؤٹ دیٹ ہاؤ علاوی ہی چیلنجز دا نوشن دیٹ کلاسیکل مارکسسٹ تھیوری ڈز ناٹ اپلائز ٹو دا کانسیپٹ آف دا پوسٹ کولونیل اسٹیٹس. ناؤ it is also because of the historical legacy. کیونکہ ویسٹرن کیپٹلسٹ سوسائٹی تھی، ان کے ڈسٹنکٹ ہسٹوریکل اینڈ کلاس کنفیگریشنس تھی. تو علاوی نے یہ بھی کہا کہ اپلائنگ دس فریم ورک از ناٹ رائٹ، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو کانٹیکسٹ ہے پوسٹ کولونیل سوسائٹی کا یہ اوور لک کرتا ہے. جو پوسٹ کولونیل اسٹیٹس ہیں اٹ از ہیونگ یونیک ہسٹوریکل ہیریٹیجز، ویریڈ کلاس کمپوزیشنز ہیں، اسپیسیفک پاور ڈائنامکس ہیں. سو سچ نوشن اینڈ سچ اسٹینڈس کین ناٹ بی اپلائڈ آن دا اسٹیٹس ان دا پوسٹ کولونیل سوسائٹیز. ہی ڈسکارڈز دا کلاسیکل مارکسسٹ تھیوری while applying it on the post-colonial states. So Alawi's essay on the states in the post-colonial societies, it remains a significant contribution to comprehending the obstacles of the post-colonial progress, and it's till date it provides valuable insights for scholars, activists, policymakers striving to dismantle the enduring effects of colonialism and construct more just societies. So اس کا جو کام تھا he still stands tall for what he presented. It was a very valuable work that he presented. So this marks the end. I hope you liked the video. If you did, give this video a thumbs up and subscribe to my channel.